الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمد وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عن أنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم، عزیز دوستو، قرآن مجید کی ایک آیت میں نے پڑھا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کو میں نے سنایا ہے. قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ کھلا ہوا دشمن ہے تمہارے لیے. اللہ صاف فرما رہے ہیں کہ شیطان کھلا ہوا دشمن ہے. اس کی پوری کوشش یہی ہے کہ کسی طریقے سے آدمی اسلام سے ہٹ جائے، کسی طرح اس کا ایمان ہاتھ سے نکل جائے. اس لیے اللہ قرآن مجید میں اور ہمارے نبی نے الگ الگ طریقوں سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو الگ الگ انداز سے سمجھایا ہے کہ اسلام کے تعلیمات کو تھام کر رکھو، ایمان کے اوپر آخری سانس تک ثابت قدمی رہو. اور جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس حدیث میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان. 3 صفات ایسے ہیں، 3 باتیں ایسی ہیں جس کے اندر یہ پائی جائیں، جس آدمی کی زندگی میں یہ صفات آ جائیں وہ ایمان کی حلاوت کو پالے گا، ایمان کے مزے کو چکھ لے گا.
ایمان کیا ہے اس کی حقیقت اس کے سامنے کھل جائے گی، اور اس کے بعد جو ایمان کا مزہ چکھ لے ساری دنیا مل کر اسے ایمان سے نہیں پھیر سکتی۔ حضرات صحابہ کرام کے واقعات ہم پڑھ کر دیکھیں۔ حضرت بلال کا واقعہ کتنی مرتبہ ہم سنتے ہیں، کتنا ظلم ان کے اوپر ہوتا تھا، ایمان سے پھرتے نہیں تھے۔ تصور نہیں کر سکتا عرب کی اتنی گرم آب و ہوا، جہاں بغیر چپل کے آدمی چل نہیں سکتا، ایسی پتھریلی زمین پہ بدن کے جسم کا لباس نکال کر ننگا بدن ڈال دینا، اور پھر اوپر سے وزنی چیز ڈال دینا کہ حرکت نہ کر سکے، کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ سب سہتے تھے، برداشت کرتے تھے، لیکن ایمان سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت خباب سے پوچھا ایک مرتبہ، تمہیں لوگوں نے کیسی تکلیفیں دی شروع زمانے میں؟ کہا کہ آپ پوچھنے کے بجائے میری کمر دیکھ لے، آپ کو پتہ چلے گا۔ یہ کہہ کر جھپا اٹھا دیا تو پیٹھ کے اندر جو ہڈ ہے وہ نظر آ رہا تھا۔ دیکھ کر تڑپ گئے حضرت عمر، پوچھا کہ ایسی کمر تو مجھے کبھی نہیں دیکھا، اندر سے ہڈ نظر آ رہا ہے، کیا ہو گیا تمہارا گوشت جسم؟ کہنے لگے کہ حضرت مجھے 2-4 آدمی پکڑ لیتے، میرے جسم سے لباس نکال کر انگار بچھا کر گرم کر کے اس کے اوپر رکھ دیتے، خون نکلتا، پیپ نکلتا، پانی نکلتا، اور اس کے وجہ سے وہ انگار بجھ جایا کرتی تھی، اور میں تڑپتا رہتا، اور مجھ سے کہا جاتا کہ ایمان سے پھر جا، ہم چھوڑ دیں گے۔ میں اسی مصیبت میں اس تکلیف کو برداشت کرتا، لیکن اسلام سے پھرتا نہیں تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، عام طور پر لوگ ان کو غفاری کہتے ہیں، غفاری نہیں ہے، غفاری۔ حضرت ابو ذر غفاری، ان کے قبیلے کا نام تھا غفار کا۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اللہ کے رسول کے علم ہونے پر، اور اتنا ڈرتے تھے، لوگوں سے پوچھتے نہیں تھے کہ محمد کہاں ہے۔ کیوں؟ اگر کسی کے بارے میں پتہ چلتا کہ محمد سے ملا ہے تو اسے لوگ پیٹتے تھے، ستاتے تھے۔ تو اپنی موت کے ڈر سے، اپنے اوپر ظلم ہونے کے ڈر سے 3 دن تک کسی سے نہیں پوچھا کہ محمد کہاں ہے۔ 3 دن کے بعد کسی طرح جب پہنچے، اسلام قبول کیا اللہ کے رسول کے پاس، کلمہ پڑھتی ہی ایمان کی حقیقت کو سنا اللہ کے رسول کے زبانی، تو درخواست کی کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ اجازت دے۔ کہا کس بات کی؟ کہا جو کفار کا مجمع بیٹھا ہوا ہے حرم کے اندر، ان کے سامنے جا کر چیخ کر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ایسا مت کرو، لیکن ایمان کا مزہ کیا ہوتا ہے جو چکھ لیتے ہیں، بار بار درخواست کرتے کہ اللہ کے رسول ایک مرتبہ اجازت دو، جو کلمہ میں نے آپ کے مبارک زبان سے سنا ہے ان مشرکوں کے سامنے چیخ کر پڑھنا چاہتا ہوں۔ اصرار کے بعد اجازت ملی تو لوگ کلمے کو سن کر ایسا ٹوٹ پڑے کہ جان جانا باقی تھا، اتنا مارے، نیچے لڑا کر جوتوں سے کوئی آنکھ کو مار رہا تھا، کوئی ناک کو، کوئی پیٹ کو، جسے جو حصہ ملا، قریب تھا کہ جان نکل جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر بچایا کہ بھئی ان کا قبیلہ تم جہاں تجارت کرنے کے لیے جاتے ہو درمیان میں پڑتا ہے، اگر یہ مر گیا تو اس قبیلے کے لوگ تمہاری تجارت بند کر دیں گے۔ اس وقت چھوڑے، بڑی مشکل سے جان بچی۔ ایک دن ذرا کچھ زخموں سے اچھے ہوئے تھے، دوسرے دن پھر آ کر اسی طرح چیخ کر پڑا۔ اتنا مار پڑ رہا ہے، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن اظہار کرنے کو ڈر بھی اندر محسوس نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ 1-2 واقعات میں صرف اشارہ آپ کے سامنے کر دیا۔ صحابہ کی تاریخ اٹھا لیجئے،
ابتدائی دور میں کتنی تکلیفیں ان کو پہنچی، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، لیکن کوئی بھی دین سے اسلام سے پھرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ کیوں؟ ایمان کی لذت پا چکے تھے، ایمان کی حقیقت مل گئی تھی۔ اس لیے جس کو ملتی ہے کچھ بھی ہو جائے ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اسلام کے خلاف کام کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا۔ تو اللہ کے رسول اس حدیث پاک میں فرماتے ہیں 3 صفات ایسے ہیں جس کے اندر وہ صفات آ جائے وہ ایمان کی لذت کو پالے گا، ایمان کی حقیقت کو محسوس کر لے گا، ایمان کی مٹھاس اسے پتہ چل جائے گی۔ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ پہلی بات، آدمی اپنا مزاج ایسا بنا لے کہ اس کے سامنے اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ اللہ، دوسرے نمبر پر رسول، بعد میں بیوی، بچے، ماں باپ، رشتہ دار، دوست، بھائی، سب کے سب بعد میں، سب سے پہلے اللہ، بعد میں رسول۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری دنیا کے لوگوں کی محبت سے زیادہ ہو، ساری دنیا کے چیزوں سے زیادہ ہو۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے صاف فرمایا لا یؤمن احدکم حتی احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ہرگز کوئی آدمی اس وقت تک سچا پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں میری محبت اس کے باپ سے اور اس کی اولاد سے اور دنیا کے اندر جتنے انسان ہیں سب سے زیادہ محبت میری محبت کے مقابلے میں نہ ہو جائے، میری محبت سب کی محبت کے مقابلے میں نہ ہو جائے، وہ سچا پکا ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ فرمایا کہ اللہ کے رسول مجھے ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبت ہے لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت میں محسوس نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ عمر جب تک تم مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ سمجھو گے تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ تو فوراً فیصلہ کر دیا اور دل کی طرف جھانک کر زبان سے کہا کہ اللہ کے رسول اب دنیا میں میری جان سے بھی زیادہ محبت آپ سے ہے۔ کہا کہ اب تمہارا ایمان کامل ہوا ہے۔ ایمان کی حلاوت پانے کے لیے یہ سب سے پہلی شرط ہے، یہ سب سے پہلی صفت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری دنیا کے لوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہو۔ 2 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، اکیلے بیٹے تھے، ماں بھی بے حد پیار کرتی تھی اور وہ اپنی ماں پر قربان تھے، اپنی ماں کی ایک تکلیف بھی برداشت نہیں کرتے تھے، ماں بیٹا اتنی محبت سے رہنے والے۔ اللہ نے توفیق دی تو مسلمان بن گئے کلمہ پڑھ کر۔ جب ماں کے پاس گئے تو ماں نے اسلام قبول نہیں کیا، شروع میں صاف انکار کر دیا اور ماں جو ہے بیٹے سے ناراض ہو گئی۔ ماں جانتی تھی کہ بیٹا مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ میری ناراضگی بیٹے کو برداشت نہیں ہے، تو ناراض ہو گئی، بات چیت بند کر دیا۔ لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوئے، ایمان پر باقی رہے۔ تو ان کی ماں گھر کے باہر آ گئی، بیٹھ کر زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ سارے محلے والے گلی پر گزرنے والے آ گئے، پوچھا کہ بڑی اماں کیا ہوا، کیوں چیخ رہے ہو؟
جا کر میرے بیٹے کو سمجھاؤ، وہ بے دین ہو گیا ہے، جب تک وہ اس دین کو نہیں چھوڑے گا میں اس وقت تک ایسے ہی چیختی رہوں گی۔ اب لوگ سمجھانا شروع کیا لیکن کسی کی بات نہیں مانے، تو ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا۔ حالت ایسی ہو گئی کہ مرنے کے قریب ہو گئی، تو ماں سمجھ رہی تھی شاید میری موت کے منظر کو دیکھ کر ہی یہ دین کو چھوڑ دے گا۔ تو حضرت سعد کہنے لگے، امی جان، اللہ نے تجھے ایک جان دیا ہے، اگر تیرے جسم میں 100 جان ہوتے اور میرے آنکھوں کے سامنے ایک ایک کرتے ہوئے 100 جان بھی چلی جائیں، اس وقت بھی میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چاہے تمہاری جان چلی جائے میں برداشت کر لوں گا، لیکن میرے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی ایسی محبت ہے کہ اس کے سامنے اگر تم مر جاؤ، تمہارے جسم سے 100 جانیں نکل جائیں، اس کو برداشت کر لوں گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ محبت چاہتا ہے اللہ کہ ہر ایمان والے بندے کے اندر وہ محبت آ جائے۔ باپ ناراض ہو گئے کوئی بات نہیں، خاندان والے ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، لیکن ایسا کام میں نہ کروں جس کی وجہ سے میرا اللہ ناراض ہو جائے۔ اللہ ناراض ہو جائے، رسول ناراض ہو جائے، بہت بڑی مصیبت ہے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا، جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کی ناراضگی مول لیتا ہے، اللہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں اور خود بھی اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتے ہیں۔ اور جو بندہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ خود بھی ناراض ہو جاتے ہیں، اور جن جن کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تھا ان کے دلوں میں بھی اللہ اس کی نفرت ڈال دیتے ہیں۔ آج ہم لوگ کیا نہیں کرتے، شادی کا موقع ہو، کوئی خوشی کا موقع ہو، بس آئے ہوئے لوگ راضی ہو جائیں، وہ خوش ہو جائیں، چاہے اللہ ناراض ہو، چاہے نبی ناراض ہو، چاہے شریعت کی دھجیاں اڑ جائیں، کچھ بھی نہیں، بس لوگ خوش ہو جائیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے صاف فرمایا، جتنا لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرو گے، اصل میں محبت ڈالنے والے تو اللہ ہیں، نفرت پیدا کرنے والے بھی اللہ ہیں۔ اللہ جس کے دل میں محبت ڈال دے، کوئی کسی پھر وہ نفرت نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے تعلق سے نفرت ڈال دے، ہم لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر لیں، محبت حاصل نہیں کر سکتے۔ محبت، مقبولیت، یہ سب اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اللہ کو ناراض کر کے کبھی بھی مخلوق سے ہم یہ چیز حاصل کر ہی نہیں سکتے۔ مکے کے مالداروں میں ایک بڑے مالدار تھے، ان کا نام تھا سعید، اور مکہ مکرمہ میں ان کی اتنی قدر تھی، اگر مکے میں کوئی دعوت ہوتی اور لوگوں کو پتہ چلتا کہ اس دعوت کے اندر سعید بھی تشریف لا رہے ہیں، کوئی آدمی ان کے آنے سے پہلے ان کا ادب کا خلاف سمجھ کر ایک لقمہ کھانا پسند نہیں کرتا تھا۔ سب انتظار میں بیٹھتے، جب سعید آتے وہ لقمہ شروع کرتے تو بعد لوگ کھانا شروع کرتے، ایسی قدر کرتے تھے لوگ ان کی۔ اللہ نے مال دولت بچے دیے تھے، تو ان کے بچوں میں ایک بچے حضرت خالد رضی اللہ عنہ وہ ایمان قبول کر لیے۔ جب ان کو پتہ چلا تو بیٹے سے بہت محبت تھی، سب کے سامنے بلا کر نیزہ لے کر ایسا مارا کہ وہ نیزہ سر کے اوپر ٹوٹ گیا، خون بہنے لگا۔ جس بچے کو بہت محبت کرتے تھے، جس بچے کی چھوٹی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے، آج اس بچے کو اتنا ظلم کیا، سر سے خون بہنے لگا، لیکن بچہ بھی ایسا تھا کہ اتنا ظلم برداشت کیا، اف تک زبان سے نہیں کہا۔ باپ اصرار کر رہا تھا کہ نبی کا دامن چھوڑ دے، لیکن وہ خاموش، کچھ بھی ہو جائے ظلم پر ظلم برداشت کر لوں گا لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔
گھر سے نکال دیا اور سب بچوں سے کہا کہ بیکاٹ کر دو اس کا، کوئی اس سے سلام کلام نہ کرے، کوئی اس سے بات چیت نہ کرے، اگر کوئی اس سے بات کرے گا یا مدد کرے گا اس کا جو حشر ہوا ہے وہی حشر اس کا بھی ہوگا۔ اب کوئی بیٹا ہمت نہیں کیا، باپ اتفاق سے بیمار ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ اب صحت ملنے کی کوئی امید نہیں ہے، ڈاکٹروں نے کہا کہ یہ تو مرنے والا ہے، تو باپ نے منت مانگی۔ کیا منت؟ اگر میں بیماری سے اچھا ہو گیا تو محمد کا دین مکے کے اندر چلنے نہیں دوں گا۔ حضرت خالد کو پتا چلا، فوراً اللہ کے سامنے بیٹھ گئے، کہنے لگے اللہ پاک میرے باپ کو آپ اٹھا لیجیے، اسے صحت مت دیجیے، اگر وہ زندہ رہا نبی کو روکے گا اور نبی کی محنت کو روکے گا تو نبی کو تکلیف ہوگی، اس لیے میں نہیں چاہتا میرا باپ مر جائے، میں برداشت کر لوں گا، لیکن نبی کو تکلیف ہو، ہمارے نبی کا دل دکھے، میں یہ برداشت نہیں کرتا۔ ہوا ایسے ہی، اسی بیماری میں ان کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ سوچ کر دیکھو کیسی محبت تھی ان صحابہ کرام کے دلوں میں، جو باپ جس باپ سے پیدا ہوئے اس کے مرنے کو پسند کیا، لیکن اللہ کے رسول کو تھوڑی تکلیف پہنچے بالکل برداشت نہیں کیا۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ جا رہے تھے، ان کے پاس بہت قیمتی سامان تھا، تھیلے کے اندر رکھ کر کہیں جا رہے تھے مسجد کے پاس نماز پڑھنے کے لیے، ایک چور بہت دور سے فالو کر رہا تھا ان کا، موقع ملے تو ان کا مال چھین لوں گا۔ یہ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، پیچھے سے بیگ چھین کر بھاگ گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، تھوڑی دور بھاگا تھا، اچانک آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اندھا ہو گیا۔ اب اندھا ہو گیا تو احساس ہوا میں نے غلط کام کیا، اس اللہ والے کی بد دعا کا نتیجہ ہے۔ اب وہاں چیخنے لگا، چلانے لگا، لوگ آس پاس جمع ہو گئے، پوچھا کہ بھئی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک غلط کام کیا، شاید ان بزرگ کی بد دعا لگی، اللہ نے میرے آنکھیں چھین لی ہیں، مجھے ان کے پاس لے کر جاؤ، میں ان سے معافی مانگ لوں گا۔ پوچھا کہ کون بزرگ ہے؟ کہا کہ مجھے نام نہیں معلوم، لیکن ان کا چہرہ ایسا ہے، ان کے لباس ایسے ہیں، وہ مسجد میں گئے ہیں، مسجد کی طرف گئے ہیں تو لوگ اس اندھے آدمی کو پکڑ کر لائے۔ وہاں اعلان ہوا، لوگوں نے اعلان کیا تو جن کا تھیلا تھا وہ بزرگ آئے گئے اور آ کر کہا، جیسے ہی وہ بزرگ سامنے آئے وہ چور ان کا ہاتھ پکڑ کر معافی مانگا اور جو امانت تھی وہ دے دیا، کہا کہ حضرت معاف کر دے اللہ کے لیے۔ وہ بزرگ کہنے لگے کہ بھائی جب تو میرے ہاتھ سے تھیلی چھین کر بھاگا تھا اسی وقت میں نے معاف کر دیا۔ اللہ سے کہا کہ اللہ میں اس کی غلطی کو معاف کرتا ہوں، اس کے گناہ کو بھی معاف کر اور قیامت کے دن بھی اس معاملے کو سامنے مت لا، بس ختم کر دے۔ چور کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ حضرت اس میں تو بڑا قیمتی مال ہے، آپ نے میرے اتنی بڑی غلطی کو کیسے معاف کر دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تم نے یہ تھیلا چھینا اچانک یہ ایک بات یاد آ گئی، اس لیے میں نے معاف کر دیا۔ پوچھا کہ کیا بات یاد آ گئی؟ کہا کہ قیامت کے دن امتیوں کا حساب تو ضرور ہوگا، معاملات کا حساب ضرور ہوگا، 1 روپیہ بھی اگر کوئی کسی کے پاس لے کر واپس نہیں کیا، قیامت کے دن وہ 1 روپیے کا حساب دینا پڑے گا نیکیوں سے، 1 روپیے کا بھی۔ ایک بالشت زمین کسی کی ہڑپ کر لی، باقاعدہ حساب دینا پڑے گا۔ ناحق کسی کی غیبت کر دی، ناحق کسی کو مار دیا، ناحق کسی پر ظلم کیا، ضرور قیامت میں فیصلہ ہونے والا ہے۔ جا کر کعبے کا دروازہ پکڑ کر، بلکہ کعبے کے اندر جا کر شب قدر کی رات میں بھی تڑپ تڑپ کر معافی مانگ لے تو جن کا پیسہ لے کر ڈبو دیا ہے وہ غلطی تو معاف ہو سکتی ہے لیکن وہ گناہ کبھی بھی معاف نہیں ہوگا۔ وہ اس کے اوپر گناہ تو معاف ہو جائے گا لیکن قیامت کے دن اللہ دونوں کو کھڑا کریں گے، چاہے یہ کتنا بڑا وقت کا ولی ہو،
اللہ اسے یاد دلائیں گے کہ تو نے اس آدمی کے پیسے لیے ہیں، یہ کتنا بڑا گنہگار ہے، پہلے معاملے کی صفائی کر، اس کے پیسے واپس کر۔ اللہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے، نیکیاں دے دے، نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کے گناہ اپنے ذمے لے لے۔ جب تک ایک پاؤں وہاں سے حرکت کرنے والا نہیں ہے، اس لیے معاملات کے اندر صفائی ہونا چاہیے، کسی کا حق ہمارے ذمے میں نہ ہو۔ کتنے لوگ اپنے بہنوں کا حق مار دیے، پراپرٹی کے اندر بہن کا باقاعدہ حصہ ہوتا ہے، باپ کی پراپرٹی میں بہن کا حصہ ہے، پوچھ کر دیکھو کتنے لوگ دیے ہیں۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے بہن کے حق کو مار دیا۔ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، بھائی کے حق کو مار دیا، پیسے لے لیا، قرض میں ڈبو دیا۔ اب پوچھنے والا پھرتے پھرتے تک کر خاموش ہو گیا، لیکن قیامت کے دن میرے بھائی ضرور دینا پڑے گا، ایک ایک روپیے کا حساب دینا پڑے گا نیکیوں سے۔ اس لیے اپنے معاملات کو صاف سیدھا رکھیں، یا تو پیسے ہیں لوٹا دیں، نہیں ہے جس کا حق ہے اس سے معاف کرا لیں جیتے جی۔ مرنے کے بعد پھر قیامت کے دن نیکیوں سے فیصلہ ہونے والا ہے۔ وہ کہنے لگے بزرگ چور سے، جب تم میری تھیلی لے کر بھاگے تھے، میرے دل میں اچانک ایک بات یاد آ گئی۔ میں نے بڑوں سے سنا ہے کہ اللہ کے رسول قیامت کے دن جب اپنے امتیوں کا حساب ہوتا رہے گا، اس کو دیکھنے کے لیے کھڑے رہیں گے، اور حشر کے میدان میں تیرا اور میرا مقدمہ جب اللہ کے سامنے آئے گا، تو جب تک وہ مقدمے کے اندر نیکیاں لینا دینے کا فیصلہ ہوگا، اللہ کے رسول وہاں کھڑے ہوئے ہوں گے، اور میرے اس فیصلے کو سننے کے لیے اللہ کے رسول کو کھڑے کھڑے کتنی تکلیف ہوگی، جنت میں جانے میں اللہ کے رسول کو تاخیر ہوگی۔ اس لیے میں نے دنیا ہی کے اندر معاف کر دیا، اللہ اس کی کوئی پکڑ مت کر، تاکہ آخرت کے اندر میرے فیصلے کو دیکھنے کے لیے بھی ہمارے نبی کے پاؤں کو تکلیف نہ ہو۔ دیکھو اللہ والے کیسے اللہ کے رسول کی قدر کرتے تھے، کتنی محبت ان کے دلوں میں تھی۔ اور ایک ہم ہیں، اللہ اکبر، ہر پیر جمعرات کو ہر امتی کے اعمال اللہ کے رسول کے پاس جاتے ہیں، تمہارا امتی یہ کر رہا ہے، تمہارے امت کی بہنیں زنا کر رہی ہیں، تمہارے امتی تمہارا نام لے کر سود کا بیپار کر رہا ہے، سود کے اندر زندگیاں کر رہا ہے، تمہارا امتی اسے تمہارا چہرہ پسند نہیں ہے، تمہارا لباس پسند نہیں ہے، تمہارا امتی نمازوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، تو سوچو ہمارے اللہ کے رسول کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی، کتنا تڑپ رہے ہوں گے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلی بات اپنے دل کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو زیادہ رکھیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے سامنے دنیا کی کوئی محبت نہیں ہے۔ یہ چیز جب تک آدمی کے اندر نہیں آتی، ایمان کی حلاوت اندر نہیں آ سکتی۔ ہمارے جو معاملات بگڑے ہوئے ہیں، یہ چوری، ڈکیٹی، لڑنا، جھوٹ، جھگڑے، فسادات، ان سب کی وجہ ہمارے دل میں اللہ کا احترام نہیں ہے، نبی کی محبت دل میں نہیں ہے۔ چند پیسوں کے لیے کوئی جان لینے کے لیے تیار، چند اپنی عزت کی خاطر نمازوں کو اور دین کو چھوڑنے کے لیے تیار۔ پیسوں کی محبت زیادہ ہے، بیوی بچوں کی محبت اتنی زیادہ ہے، ان کی محبت میں لگ کر دنوں کے دن نمازیں ضائع ہو رہی ہیں، خدا کی نافرمانی ہو رہی، اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ کہاں سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا؟ اس لیے مضبوط ایمان کی حلاوت پانے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے، ہمارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہو۔ یہ چیز آ جائے گی تو پھر کسی مصیبت سے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کسی حالت سے ہم لوگ شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اس صفت کو پیدا کرنا ہے، اللہ کا حکم پہلے، نبی کا حکم دوسرے نمبر پر، بعد میں دوسری محبت، باپ کی بھی، بیوی کی بھی، بچوں کی اطاعت، سب بعد میں، پہلے اللہ اور اس کے رسول۔
اور دوسری بات حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے فرمائی، دوسری صفت، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، کوئی بھی آدمی چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی سے کوئی محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے، باقی کوئی غرض نہ ہو۔ یہ میرا ایمان والا بھائی ہے، اس سے میرا ایمان کا رشتہ ہے، اللہ کے لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں، بس کوئی غرض نہیں، بے غرض محبت، بے لوث محبت۔ اللہ چاہتا ہے کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے یہ محبت رکھو، صرف اللہ کے لیے۔ تجارت کے لیے، محلے میں ہونے کی وجہ سے، گلی میں ہونے کی وجہ سے، پارٹنرشپ ہونے کی وجہ سے، یہ تو ہر ایک کے اندر کچھ نہ کچھ تعلقات ہو جاتے ہیں، لیکن یہ ایمان والے کے اندر دوسرے ایمان والے کی محبت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، صرف اللہ کے لیے۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں اللہ کے لیے، کیونکہ یہ بھی ایمان والا ہے، میں بھی ایمان والا ہوں۔ اس نسبت سے صرف مصافحہ بھی کرتا ہے، ہاتھ نیچے جھڑنے سے پہلے پورے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ ما من مسلمین ما من رجلین یلتقیان ویتصافحان غفر لہما قبل ان یتفرقا، دو ایمان والے بھائی صرف اس لیے کہ یہ ایمان والا ہے، محبت میں صرف مصافحہ کرتا ہے، ہاتھ چھوڑنے سے پہلے اللہ پورے گناہ جھڑا دیتے ہیں اس کے، اپنے ایمان والے بھائی سے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اپنے ایمان والا بھائی کسی بھی مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، اس کو ساتھ دینے کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب تک وہ وہاں سے فارغ ہو کر نہیں آتا، اللہ اس کے کاموں کی مدد کرتے رہتے ہیں فرشتوں کے ذریعے، کہ تو اپنے ایمان والے بھائی کے کام بنانے کے لیے جا رہا ہے، چل تیرے سارے کام میں بنا دوں گا۔ اس لیے کبھی بھی کسی ایمان والے سے محبت کرے بس اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت ہے تو بھی اللہ کے لیے، دشمنی ہے تو بھی اللہ کے لیے، باقی کوئی ذاتی غرض نہیں ہے دشمنی کی۔ یہ دو صفات ہوئے، اور تیسری صفت، جس طرح آدمی کو انگار میں ڈال دے تو کسی کو پسند نہیں ہوتا، کون پسند کرتا ہے؟ بہت بڑی انگار ہے، اس کے اندر کود جاؤ، کون پسند کرے گا؟ جیسے انگار میں کودنا پسند نہیں ہے، اسی طریقے سے اسلام کے خلاف کام کرنا اسے پسند نہ ہو۔ اسلام مل جانے کے بعد کفر کا کوئی کام، اور کفر اس کے دل کے اندر ایسے ہی نفرت بیٹھ جائے جیسے انگار سے نفرت ہوتی ہے، کہ اس کے اندر کودوں گا تو میرا جسم جل جائے گا، ایسے ہی کفر کا کام میں یہ کروں گا تو میرا ایمان چلا جائے گا۔ ایسی نفرت جب تک کفر سے نہیں ہوگی، کفر کے کاموں سے نہیں ہوگی، اس وقت تک ایمان کی حلاوت دل میں نہیں آ سکتی۔ ان تینوں باتوں پر غور کر کے دیکھیں۔ اور یہ آخری چیز جو میں نے آپ کو بتائی، کفر کے کام سے بھی نفرت ہوتی ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ ابھی خلیب میں عید گئی ہندوؤں کی، کیا عید گئی؟ دیوالی دیپاولی دونوں بھی گئے، پٹاخے مار رہے تھے، وہ ان کی عید ہے، کر رہے ہیں، کر لے دو، ان کی خوشیاں ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کیا ہو گیا ہم مسلمانوں کو؟ مسلمانوں کے محلے کے اندر پٹاخے پھوڑ رہے ہیں، کون؟ سر پہ ٹوپی بھی ہے، جسم پہ جھبا بھی ہے، باپ خود پیسہ دے کر منگا کر دے رہا ہے، چلو تم بھی وہ کفر کا کام کرو۔ اب بچوں کی خوشی کے لیے باپ کفر کے اندر بچوں کو جھونک رہا ہے، جاؤ کفر کا کام کرو۔ بچے کی سالگرہ آئے، باپ خود پیسے دے کر کیک منگاتا ہے کہ برتھ ڈے کرو۔ کس کا طریقہ ہے؟ نصارہ کا۔ مجھے نصارہ کا طریقہ بہت پسند ہے، نئے کپڑے دلائے گا کون؟ باپ خود دلائے گا۔ ابھی قریب ایک ہفتہ پہلے ایک بچہ برتھ ڈے کے لیے بہترین کپڑے پہن کر آیا، تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد زار و خطار رو کر کہہ رہا تھا وہ بچہ
8-9 سال کا بچہ، میں نے بہت کیا، منع کیا ہمارے گھر میں، لیکن ہمارے ماں باپ نے نہیں مانا کہ نہیں تجھے کپڑے پہننا ہی ہے، تجھے برتھ ڈے منانا ہی ہے، تجھے اسی حالت میں گھر سے باہر نکلنا ہے۔ چھوٹے بچے کے اندر بھی نفرت ہے کفر سے، لیکن ماں باپ پیسے دے کر کفر کے اندر جھونک رہے ہیں اپنے بچوں کو۔ ارے اسلام کیا سکھاتا ہے، کیا طریقے ہمارے نبی نے بتائے، اور ہماری کیا حالت ہو گئی۔ ایسی حالت میں کیسے ایمان ہمارے دلوں میں آئے گا؟ سارے بیان کا خلاصہ یہی ہے کہ ایمان کی حلاوت جب تک نہیں آ جاتی، آدمی کو اسلام پر شرح صدر نہیں ہوتا۔ اور ایمان کی حلاوت آنے کے لیے 3 صفات کو پیدا کرنا ہے۔ کیا کیا صفات؟ سب سے پہلی صفت، اللہ اور اس کے رسول کی محبت پہلے نمبر پر، بعد میں دوسرے نمبر پر۔ بیوی کا کوئی تقاضا آیا تو دیکھنا ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف تو نہیں ہے۔ بچے کا کوئی تقاضا آیا، باپ مجھے پٹاخے لا کر دو، باپ بچے کی خواہش کو نہیں، پہلے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دیکھنا ہے۔ کیا ہمیں شریعت اجازت دیتی ہے؟ کیا اس کام سے اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں؟ اللہ خوش ہوتا ہے؟ اگر ٹکراؤ ہو رہا ہے، بچہ روئے کوئی بات نہیں، بیوی ناراض ہو جائے کوئی بات نہیں، میں اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں ان کی ناراضگی کو برداشت کر لوں گا، ان کی ناراضگی کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ صفت ایمان والے کے دل کے اندر آئے۔ اور دوسری بات، کسی سے بھی محبت کرے بس اللہ کے لیے، اغراض کے لیے نہیں۔ رشتہ تو وہ تو ہے ہی، باقی ایمان جس کے اندر بھی ہے، بھائی سب کے سب گنہگار ہیں ہی، کل بنی آدم خطاؤن، سب کے سب گنہگار ہیں، میں بھی، آپ بھی، سب بھی، لیکن سب گناہوں کو، سب کو چھوڑ کر بس اس کے دل میں ایمان ہے، اس سے محبت کرے۔ محبت ہی سے امن آئے گا، محبت ہی سے محلوں کے اندر، گاؤں کے اندر سکون رہے گا۔ نفرتیں دلوں کا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ عیبوں کو دیکھنے کی عادت نہ ڈالیں، محبت کریں، سب سے محبت کریں۔ کون پتہ نہیں اللہ کے یہاں کیا مقبول ہوگا۔ مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ توبہ کر لے، مرنے سے پہلے ہو سکتا ہے وہ اللہ کا ولی بن جائے۔ کیسے مالک بن دینار کیسے شرابی کبابی تھے، لیکن مرنے سے پہلے اللہ نے ولی بنا کر اٹھایا۔ فضیل بن ایاض جو اولیاء میں بڑا مقام ہے، ڈاکو تھے، لیکن اللہ نے وقت ایسا لایا کہ وقت کے ولی بن گئے۔ ایسے پتہ نہیں کون کیا بن سکتا ہے، اس لیے کبھی کسی کی نفرت دلوں کے اندر نہ لے، بس اللہ کے لیے سب سے محبت کی مزاج بنائے۔ اور تیسری بات کیا ہے؟ کفر اور کفر کے طریقوں سے ایسی نفرت ہو جیسے آگ میں کودنے سے آدمی بچتا ہے، ایسا کفر کے طریقوں سے بچے۔ آج بہت ڈھیل اس کے اندر ہو گئی، ہر طریقہ ہماری آنکھوں کے سامنے بچے کفر کا کام کر رہے ہیں، دل کے اندر ذرا برابر باپ کو فکر نہیں ہوتی کہ میرے بچے کہاں جا رہے ہیں۔ ہمارے بچے اسکولوں میں جا کر صاف پوجا پاٹ کر رہے ہیں، صاف سورج کی پوجا کر رہے ہیں، یوگا کر رہے ہیں، ماں باپ کو بتایا جاتا ہے تو بھی ان کو احساس نہیں ہوتا۔ بھئی کیا ہو رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں آپ اپنے بچوں کو جیتے جاگتے کفر کے کام کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی باپ کے دل کے اندر تڑپ پیدا نہیں ہوتی۔ یہ حالت ہے ہمارے ایمان کی۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ ہم سب مل کر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ صفات عطا فرمائے، کفر کے کاموں سے نفرت عطا فرمائے، ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، سب سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور ان کو راضی کرنے کے لیے ہر قدم اٹھانے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔